السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان اے کانورزیشن ود می سدرا اقبال. اس کانورزیشن سے ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرائی جائے جو یقیناً ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائٹل، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن اپنی آرگنائزیشن میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی ہولڈ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دی آئیڈیا از ٹو گو بیونڈ دیٹ ٹائٹل، ٹو انڈرسٹینڈ دیم اے لٹل بیٹر کہ ان کی کیا انسپریشنس تھیں، کیا ایسپریشنس تھیں، اور آج انہوں نے جو کچھ بھی پایا ہے اس کے پیچھے کیا تگدو کرنی پڑی، اور آنے والے دنوں میں ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں. کیونکہ کسی بھی بڑی پوزیشن پہ بیٹھنے والے شخص کا، پروفیشنل کا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ آرگنائزیشن، وہ ادارہ اسی طرح ترقی کرتا رہے. اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں جو ان کو آج لینے پڑتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ کوئی بھی مقام زندگی میں پا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایوری ڈے انسپریشن کیا ہوتی ہے. کیا اس کے بعد آپ ایک مینٹیننس اسٹریٹجی پہ چلے جاتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی بہت کچھ ہے جو کرنا باقی ہے. یہ سب اور بہت کچھ اور ہمارے آج کے پروگرام میں، جب آپ کو ہم ملوائیں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیا پروفیشنل سے، سم ون ہو اسٹارٹڈ آف اے فیو ایئرس بیک اینڈ ٹوڈے ہی کین انڈاؤٹڈلی بی کالڈ ٹو بی سم ون جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ان دا فیلڈس آف ایڈورٹائزنگ اینڈ میڈیا ان پاکستان. سو مچ سو دیٹ دس ایئر آن دا 12th of August جب اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں اس سال کے ستارہ امتیاز ریسیپینٹس کی، دا ہائیسٹ سول ایوارڈ ان پاکستان، اس فہرست میں ان کا نام بھی شامل تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان مرچنٹ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں برین چائلڈ کمیونیکیشنز کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Thank you so much for joining us and for letting us to come to your office. It's a pleasure اور مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو بہت تنگ کیا تھا for this interview appointment. So once again, thank you so much. No problem. اچھا مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے، بیکاز a lot of professionals who are in the field know کہ پہلے جب ہم آپ کو انٹروڈیوس کرتے تھے تو جو کمپنی جس کا نام سب کی زبان پہ ہوتا تھا that was M Holdings. Now M Holdings has evolved into Brainchild Communications، یا کیا تفریق ہے؟ دیکھیں، we have as a group evolved over the last 15 years of our existence. We started in 97 as the first media independent in this country, which was called Mediacom, Pak Mediacom. As it grew and the business requirements grew, we moved from being a media buying only agency into a group of companies. Now, to effectively manage and run them, we had to put a holding company on top of them, which was called M Holdings. And then in 2010, ہمیں یہ لگا کہ ہم جس طرح گرو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ایوالو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم اپنے اس وقت کے ایفیلیٹ سے جو میڈیا کام تھا یا WPP تھا یا گروپ ایم تھا، ہمیں شاید وہ گروتھ کی اسپیس نہیں ملے گی. سو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیشن اینڈ وی ہیڈ ٹو موو اوے فرام گروپ ایم. بٹ ریحان صاحب، عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فورن اینٹی کا نام، کسی WPP کمپنی کا نام، اسپیشلی ان دی ایجنسی بزنس، اگر آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو تو آپ کو زیادہ اسپیس ملتی ہے اینڈ یو گیٹ مور اپرچونیٹیز. یور اوپینین واز آن دا کنٹریری. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بہت سمپلی یہ تھی کہ ہم اس وقت بھی اور آج بھی بہت سے اور ڈائیورس کام کرتے ہیں. میڈیا بائنگ اینڈ پلاننگ از ون پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اور ایون وین آئی لک ایٹ میڈیا پلاننگ اینڈ بائنگ، دیر آر سم اکاؤنٹس دیٹ وی ہیو دیٹ نیڈ ٹو بی سروسڈ بائی ڈفرینٹ ٹیمس، اور ان ٹیمس کا فزیکلی الگ الگ ہونا اور ان ٹیمس کا ان کمپنیز کے ساتھ الگ ہونا جس کمپنی کو وہ ریپرزینٹ کر کے اس کلائنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اور وہ برانڈس گروپ ایم میں اویلیبل نہیں تھے ہمارے پاس آنے کے لیے، کیونکہ وہ خود پاکستان میں اپنی ایکوٹی کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. سو ہمیں ان سے بہت پولائٹلی یہ کہنا پڑا کہ جی تھینک یو ویری مچ، اٹس بین اے گریٹ ریلیشن شپ، ویو انجوائڈ اے گڈ 13 years of growing with you. But now I think it would be better if you let us go and speak with the market on our own. What we did therefore was that we moved to what is referred to as Starcom Media West Group. It's also an international group. It is the world's third largest advertising group, Publicis. Or Starcom Media West, even though it is not the largest in the world, but is still known as the most innovative
in terms of the work that they do, in terms of the things that the they kind come of up work with. that they come up صحیح. with. اور ہمارے ساتھ بھی جو ہماری پاکستان میں پوزیشننگ ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم اگر نمبر 1 نہیں بھی ہیں, ہم سے زیادہ انوویٹیو اس مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے. سو a lot of new things or the number of new things that we do every year makes us, it's a part of our objectives that we set for ourselves. اچھا, ایک چیز جو اس میں ذہن میں آتی ہے, آف کورس ون آف دا پروجیکٹس جو آئی ایم شیور کہ ویورز بھی اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, دیٹس کوک اسٹوڈیو. لیکن اس کے علاوہ اور کون سے انوویٹیو پروجیکٹس ہیں جن کو آپ یہاں پہ نشاندہی جن کی کرنا چاہیں گے؟ بھائی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پچھلے سال ایک کانٹینٹ ہی کے پروگرام ہی کے حوالے سے میں بات کروں گا, ہم نے آلویز کے لیے, جس کی ایڈورٹائزنگ میں ہمیں تھوڑے سے پلیسمنٹ کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں بیکاز آف دا نیچر آف دا پروڈکٹ دیٹ اٹ از, تو اس لیے ہم نے بجائے اس کی ایڈورٹائزنگ کرنے کے ہم نے اس کے ساتھ ایک پروگرام بنا دیا وچ از کالڈ آلویز گرلز کیمپ. اور اس پروگرام نے ایکچولی آلویز کی ایڈورٹائزنگ کو ریپلیس کیا ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ اٹ ایئر, اور اس سے بہت امپیکٹ آیا برانڈ کی اپنی ریکال پر بھی. سو دیٹ واز ون آف دا تھنگز دیٹ وی ڈیڈ. اس کے علاوہ واٹ وی آر ریگولرلی نون فار از آئیڈینٹیفائنگ دا چینلز اینڈ دا ٹائم بینڈز جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ کلٹر نہیں ہے. سو وی آر نارملی دا فرسٹ ونس ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ایریاز, اور اس پہ جا کے ہم ایڈورٹائزنگ کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہماری ایڈورٹائزنگ دیکھنے کے بعد جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اور بہت سے ایڈورٹائزرز یہ کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا اس لیے یہ گئے, سو اسٹارٹ پلیسنگ یور ایڈورٹائزنگ. سو دیٹ مینس یو آر آلموسٹ آلویز اہیڈ آف دا کرو, اور آپ کہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹنگ والا ایک فینومینا ہوتا ہے. بٹ ریحان صاحب, ٹیل می سم تھنگ. عام طور پہ میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ گیوز یو اے لاٹ آف پاور. Do you feel working with so many channels and literally controlling their lifeline کہ ان کو کتنا advertising budget ملے گا, کون سے slots میں ملے گا, does that give you a lot of power? میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. This happened in 2003 when I overheard somebody from my team speaking in a loud tone. جن صاحب سے وہ گفتگو کر رہے تھے ان کی آواز مجھے نہیں آئی, اینڈ دس واز ہیپننگ ان اے کانفرنس روم. آئی واز سٹنگ آؤٹ سائڈ دا کانفرنس روم. جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو جو دوسرے صاحب اس کمرے سے نکلے ان کا تعلق ایک چینل سے تھا, اینڈ دا اونلی کامنٹ آئی ہیڈ ٹو میک ٹو دیٹ جینٹلمین فرام مائی ٹیم جن کی آواز مجھے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میاں we have as buyers no right to even speak in a loud tone of voice with these people. Okay? Forget the fact that we give them business. بھول جائیں آپ اس بات کو کہ آپ ان کی کسی بھی قسم کی لائف لائن کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. ہمارا کام ہے اپنے کلائنٹس کی ایڈورٹائزنگ کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر پلیس کرنا جہاں آڈینسز اسے دیکھیں اور وہ ان کے ذہن میں رہ جائے. دا فوکس چینجز. سو دا فوکس جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ جی میں کنٹرول کر رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یا میں کنٹرول کر رہا ہوں اس ایڈورٹائزنگ کو جو لائف لائن ہے کسی بھی چینل کی, تو آپ فرعون ہو جائیں گے. ریحان صاحب, اگر آپ لوگ یعنی میڈیا بائنگ ہاؤس از ناٹ کنٹرولنگ, برانڈ ٹیم سے اکثر ہم بات کرتے ہو کہتے ہیں ہم نہیں کنٹرول کرتے, یہ ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں, آر کسٹوڈینس ہو میک دیز ڈیسیژنس فار اس. ابھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی میڈیا ہسٹری کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے. بار بار ہم یہ لوگوں کو موقع دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی انفنسی اسٹیج میں ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے. واٹ وی نوٹسڈ ان ون آف دا مارننگ شوز جو کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا ہمارے سامنے, اینڈ آئی تھنک فرام دی انٹائر میڈیا فریٹرنٹی بینگ این اینکر پرسن مائی سیلف, ہم نے اس چیز کو اس پہ آبجیکٹ بھی کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں. آپ اس سارے سچویشن کو یعنی وین سم ونز پریویسی رائٹس آر بینگ ایکسپلوئٹڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک طریقے سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیوز ٹیلی ویژن thrives on creating controversy.
ٹھیک ہے. جب تک وہ کنٹروورسی آرگنائزیشنس کے بارے میں ہو, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے بارے میں ہو, اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنس کے بارے میں ہو, ہم سب بیٹھ کے بڑے سکون سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آج اس پالیٹیشین نے دوسرے پالیٹیشین کی ایسی تیسی کر دی, تب تک یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جہاں وہ کنٹروورسی ہماری زندگی کے کسی ایسپیکٹ سے کریٹ ہونے لگی تو ہمیں تکلیف ہو رہی. سو ہم اگر ہماری اپنی ذہنیت اس لیول پر جا چکی ہے کہ جب تک ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ یہ چیز ہمیں ہٹ کر سکتی ہے, تب تک ہم بڑی خوشی سے بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں ذرا سا بھی ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. نیوز چینلز یا نیوز ٹیلی ویژن از اباؤٹ کنٹروورسی. ٹھیک ہے, پاکستان, انڈیا شاید دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں نیوز چینلز کی آڈینسز انٹرٹینمنٹ چینل کی آڈینسز جتنی ہیں یا بہت قریب ہیں اس سے. اس کے علاوہ باقی دنیا میں نیوز چینلز کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن یہ ریشو بھی تو ہم نے خود بدلا ہے نا. اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, آج سے 10 سال پہلے جب چینلز زیادہ نہیں تھے ہمارے پاس پرائیویٹ چینلز, 9 بجے کا خبر نامہ آتا تھا, 7 بجے کا خبر نامہ آتا تھا, تو ہمیں پتہ تھا کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ خبر نامے کا ہے, یا حالات حاضرہ کے پروگرام 2 گھنٹے تک لیٹ نائٹ چلا کریں گے. یہ جو ہم نے ریشو دیا ہے, یہ لوگوں کو جو اوور برڈن کر دیا ہے نیوز ایوری آور کا, ڈو یو تھنک دیٹ واز دا رائٹ موو؟ نو. دیکھیں جس طریقے سے یہ ایوالو ہوا ہے نا, اس کو آپ علاوہ ایولیوشن کے اگر کسی تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کا نام دینا چاہتے ہیں, آئی تھنک یو آر گیونگ اٹ ٹو مچ کریڈٹ. ڈونٹ. یہ پورا پروسیس جس طرح ایوالو ہوا ہے اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یا جس قصے کا آپ ذکر مجھ سے کر رہی ہیں, یہ تمام چیزیں ایک ایولیوشن کا حصہ ہے جو ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری کو جس کے تھرو گزرنا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ مس فائر ہو گیا؟ انہوں نے کیلکولیٹ کچھ اور کیا تھا کہ شاید اس سے واقعی ریٹنگز ملیں گی. ریٹنگز کی دوڑ میں تو سب ہے نا. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہا دس واز فار دا آئی بالز, لوگ چاہتے تھے دیکھیں, ایک سنسنی مچے, تو وہ کچھ مس فائر ہو گیا ہے. نہیں, مس فائر نہیں ہوا ہے. دیکھیں لوگ تو اب بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں, اگر آپ پچھلے 1 ہفتے سے اس چینل کی ریٹنگز اٹھا کر دیکھیں, سو دے ہیو جمپڈ اپ. اس پروگرام کی ریٹنگز ہیو جمپڈ اپ. سو مطلب ہوا کیا ہے, آپ نے کنٹروورسی کریٹ کیوں کی ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں. اب وہ ریزن اچھی ہو یا بری ہو, لوگ تو دیکھ رہے ہیں. سو وہی آبجیکٹیو تھا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس پروگرام کے بارے میں اور جگہوں پر گفتگو کرتے ہیں تو وہی والی بات کہ آپ کو, چونکہ یہ میری زندگی کو آج آ کر ٹچ کر سکتا ہے اور میری زندگی کی کوئی ایسی چیز نکال کر ٹی وی پہ ڈال سکتا ہے جس سے میں خوش نہ ہوں, تو اس لیے میں شور مچا رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن جب تک یہی ٹیلی ویژن کسی پولیٹیشین کی, کسی ٹیلی ویژن سیلیبریٹی کی, کسی فلم سیلیبریٹی کے بارے میں, کسی اسپورٹ سیلیبریٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا رہے, تو وہ میرے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. اس ملک کا سب سے بڑا سوپ آپرا کا نام ہے آج کامران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت سے, اور یہ شاید پہلی مرتبہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ ایڈٹ کر سکیں تو کر دیجیے. نہیں, ہم بالکل ایڈٹ نہیں کریں گے. انفیکٹ ہم اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم جاننا چاہیں گے کہ پیپل ہو آر ایکچولی دے نو دا میڈیا سو ویل, کہ اس کے لیے اسٹریٹجائز کرتے ہیں, اس پہ کتنی اسپینڈنگ ہو رہی ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ان کا کیا خیال ہے ہمارے بہت سارے پولیٹیکل ایکٹرز اور ہمارے ٹیلی ویژن ایکٹرز / اینکر پرسنس کے بارے میں. اور سب سے بڑھ کر یہ میرے خیال میں ہم سب جاننا چاہتے ہیں یہ مارننگ شو کس کے لیے ڈیوائز کیا جاتا ہے اور اس میں کیا یعنی کوئی نہ کوئی تھنکنگ جاتی ہوگی اس کے پیچھے. یہ ہم بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, سو اسٹے ود اس.